السلام علیکم بھائی تاثیر صاحب، مسٹر تاثیر، ہاؤ آر یو؟ ہلو السلام علیکم. علیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر. کیسے اچھا جا رہا ہے آپ کا قبلہ آپ کے ابھی جو ایجوکیشن ہے، ریسرچ صحیح جی جا رہا اللہ ہے کا انشاءاللہ؟ شکر ہے. آپ تو الحمدللہ. فائنل جی فائنل سٹیجز میں آ گئی. آپ تو اچھا اچھا، ڈیفینڈ کریں گے آپ بس تھیسس کا؟ ڈیزرٹیشن کی طرف جا رہے ہیں. صحیح، جی اچھی بات ہے، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو کچھ کامیابی دے. ریسرچ ابھی پبلش ہو رہی ہے. اچھا، بڑی بات ہے. جی آپ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت عزت دے آ، میرے بھائی، اللہ آپ کو بہت عزت دے. اچھا میں نے یہ کہنا تھا کہ میں پچھلے کافی پروگرام سے آپ سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا. جی سر. لیکن بس وہ ٹائم نہیں مل رہا تھا. آپ نے جی کچھ جی. بڑے امپورٹنٹ پروگرامز کیے. ہوں، خاص طور پہ یہ ابھی جو پچھلے آپ کے کل اور پرسوں آپ کا پروگرام تھا جی جی. شہنشاہ حسین نقوی کی جو انٹرویو ہوا ہے اس پر. جی سر. تو اس پر آپ نے بہت بہت امپورٹنٹ باتوں پر جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے، اسپیشلی کنڈیشن آف شیعز ان پاکستان، اور اس کو خراب کرنے میں ان مولویوں کا کتنا ہاتھ ہے. اس پر آپ نے بالکل بالکل صحیح باتیں کی ہیں. بالکل. اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اس سے سفر ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ فرسٹ ہینڈ بالکل فیل کیا ہے یہ سب کچھ. صحیح تو فرمایا. آپ نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں اس کے اندر. اچھا بالکل. میرا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آج تک اسپیشلی دین کے معاملے سے جتنی بھی ہم نے باتیں سنی ہیں اور اسے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، آبویسلی وہ پہلے ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا. یہ ایک بہت سرپرائزنگ بات ہے کہ دین کے جو مین کمپوننٹس ہیں اس کے بارے میں کسی بھی انسان نے نہ مسجد کے ممبر سے نہ مجلس کے ممبر سے ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی تھیں. تو اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی سے ہماری بات ہو تقلید کے معاملے پہ، تو ہم کیا یہ آرگیومنٹ پریزنٹ کر سکتے ہیں، یہ بات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ جو کوئی کہتا ہے کہ غیر معصوم کی بات ماننا جائز ہے یا ان کی بات ماننا دین میں الاؤڈ ہے، لیٹ الون کہ وہ فرض ہے یا دین کا حصہ ہے، الاؤڈ ہے، تو اسے پہلے یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ 14 معصومین نے اور اللہ نے ہم تک یا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرج تک دین دینے کے لیے یا دین پہنچانے میں کیا غلطی کی ہے کہ ان کو اجتہاد اور قیاس اور اوپینین اور کلیکٹیو تھاٹ کی ضرورت پڑتی ہے. کیا یہ بات صحیح ہوگی اگر ہم یہ اس طرح کہیں؟ دیکھیں، وہ تو نہیں کہیں گے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، وہ کہیں گے آپ کو سمجھ نہیں آتا. وہ یہ کہیں گے، آپ کو جسٹیفائی اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی، کسی دوسرے سے سیکھنا یہ ہر جگہ ایک مقبول اور صحیح طریقہ کار ہے. کہ اگر آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی، آپ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ کو تخصص نہیں ہے، مثلا آپ انجینئر ہیں، مجھے انجینئرنگ نہیں آتی، تو میں آپ سے رجوع کرتا ہوں کہ بھئی یہ پروجیکٹ ہے میرا، آپ اس کو ریویو کریں، اس میں جو نقائص ہیں آپ نکال دیں، تو آپ ریویو کریں گے، وہ نقائص نکال دیں گے. یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ آپ یعنی عام آدمی کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اس شخص سے رجوع کرتا ہے، اس شخص کے پاس جاتا ہے جس کو آتا ہے. یہ لوگ اس کو کہتے ہیں تقلید، یہی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، تقلید یہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے جس کی اتباع کرنی ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اگر ان کی سنت، ان کا فرمان، ان کا فعل ہمیں سمجھ نہ آئے، عالم کے پاس رجوع کریں. یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ جس کو آتا ہے وہ ہمیں سمجھا دے. لیکن تقلید اس چیز کا نام تو نہیں ہے نا. ہم ان کے پاس جب جاتے ہیں، آپ فتویٰ لیتے ہیں، وہ تو آپ کو یہ تو نہیں سمجھاتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ جملے یہ ہیں، ان کی حدیث یہ ہے، تم یہ کرو. ٹھیک ہے، وہ یہ تو نہیں سمجھاتا، سنت تو آپ کو نہیں سمجھاتا نا. وہ کہتا ہے میرا قول تجھ پہ حجت ہے. فراڈ یہاں پر ہے، فریب دھوکہ یہاں پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ عالم سے رجوع کرنا یہ بڑی اچھی چیز ہے. عالم سے سیکھنے کے لیے رجوع کرنا اچھی چیز ہے. جو چیز ہم پہ واجب ہے اس کا اتباع کرنا، اور وہ کبھی منسوخ نہیں ہوا ہے، کبھی چینج نہیں ہوا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ابروگیٹ کینسل نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ تم قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ہر فرمان پہ تم نے چلنا ہے، چاہے اصول دین ہے چاہے فروع دین، فرق نہیں کرتا. تو ہم جب
ہمیں جب کوئی چیز نہ آتا ہو لازمی بات ہے ہم کسی سے پوچھ لیں. اگر اس سے جب سیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس کے بجائے کہ ہمیں بتا دے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، وہ ہمیں یہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو تمہیں کبھی سمجھ ہی نہیں آ سکتی جی. میں سمجھانے کا کوئی فائدہ، کیونکہ آپ مجتہد نہیں ہو. جب تک مجتہد نہ ہو گئے تو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آ سکتی. اس لیے میرا قول آپ پہ حجت ہے. تو وہ آپ کبھی حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، صرف اس کے قول پہ عمل کریں گے، اور آپ کچھ سیکھیں گے نہیں، صرف اس کے رائے کی سیکھیں گے، جو اس کے انڈرسٹینڈنگ ہے دین پہ، اس پہ عمل کریں گے. اس کو تقلید کہتے ہیں. یہ یہاں پہ فراڈ یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اقوال افعال کو آپ بغیر مجتہد بنے سمجھ سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی آپ کو بتائے. اس میں کوئی مشکل ہی کیا ہے کہ بھائی فرمایا کہ وضو اس طرح لے لو، پانی ادھر ڈالو، پانی ادھر ڈالو، ادھر ڈالو، سر مسا کرو. اس میں مشکل کون سی ہے بھائی؟ مشکل کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھیے، بالکل سمجھ آ سکتی ہے حلال حرام کے اگر دیکھیں، اگر اصول دین کے احادیث لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے، اس میں تقلید حرام ہے. اصول دین کے امام زمان علیہ السلام غائب ہیں، ان کی غیبت کی وجہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر میں کیا بولا، یہ سب احادیث ہیں. اور اس میں شبہات، شکوک بھی زیادہ ہیں، مخالفین کے ردود بھی زیادہ ہیں. وہ لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے اگر کوئی بیان کرے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کو نہیں بھیجا ہے، یہ ایسے ائمہ علیہ السلام کو نصب نہیں کیا، کوئی ایسی باتیں کریں کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے، مگر یہ کہ آپ 70 سال حوزے میں پڑھے تو سمجھ آ جائے. یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے دین کے ساتھ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ساتھ. اگر کوئی آپ کو اردو زبان میں، آپ کی پنجابی زبان میں، آپ کے جو بنگالی ہیں جو بھی ہیں، اس زبان میں آپ کو شرح کرے، آپ مجتہد نہ بھی ہوں، وہ آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. لذا عالم سے رجوع کرنا بہترین کام ہے. اور وہ عالم کی جو ہے کی ذمہ داری کیا چیز ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو بغیر کسی ایڈیشن کے یا اومیشن کے، بغیر کسی اضافے یا نقصان کے، اچھی طرح سے ایمانداری کے ساتھ جتنا اس کو سمجھ آ سکے وہ بتا دے. اگر کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آتی نا، وہ یہ بھی بتا دے کہ بھئی یہ مسئلہ میرے لیے مبہم ہے. کوئی ضروری نہیں کہ عالم کو سب کچھ آتا ہو. یہ کوئی کسی مولوی سے کسی کی توقع نہیں ہے کہ اس کو دنیا کے ہر مسئلے آتے ہوں. اگر کوئی چیز ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو نہیں آتا، یا اس کے پاس حدیث ہے، کہتا ہے یہ حدیث دو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہتے بھائی کہ یہ مسئلہ میرے مبہم ہے، مجھے ٹائم دے دو، میں زیادہ مزید پڑھوں. پھر وہ ریسرچ کرے گا، بتائے گا لوگوں کو، ایک ہفتے 2 ہفتے کے بعد، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ آئی، پھر بتا دے گا کہ بھئی یہ مسئلہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایسے مسائل جو آپ کو سمجھنا ہے اس میں کیا کریں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے بھی اہل بیت علیہ السلام کے پاس سولوشن ہے. تو عالم کا کیا فریضہ ہے میرے عزیزو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں، کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے حلال کو، ان کے حرام کو لوگوں کو ایکسپلین کریں کہ وہ امام وہی ہیں، حجت وہی ہیں، انہی کے اقوال پہ آپ نے چلنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو عربی نہیں آتی، میں آپ کو پنجابی میں سمجھا دیتا ہوں. پنجابی میں اسی جیسے آپ مجلس پڑھتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس طرح ہوئی ہے، لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. کیسے پیاسے زبان میں انہوں نے لوگوں سے طلب کیا کہ مجھے پانی دے دو، نصرت کرو اہل بیت، کسی نے نصرت نہیں، پھر شہید ہو گئے. یہ لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے، مجتہد ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے کیسے وضو بنائی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیسے بتایا کہ تم نکاح کرو، نکاح کے مثلا مستحبات کیا ہے، شب زفاف کے مستحبات کیا، یہ ایکسپلین کرے. کیوں نہیں سمجھا؟ بہت سمجھ آ سکتی ہے. یہ بکواس ہی ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. عالم کا کیا کام ہے؟ عالم کا کام ہے بغیر اضافہ کم کیے لوگوں کو پہنچا دینا. اب یہ لوگوں سے کہہ دینا کہ بھئی میرا کلام آپ پہ حجت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کتنی بڑی غداری ہے شیعوں سے کتنی بڑی غداری ہے عام عوام سے، کہ ان تک آپ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو، ان کو محروم رکھیں. ان کی زندگی گزر جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے علماء کے فتووں پہ عمل کرنا، کہ میرا کلام آپ پہ حجت ہے، میں کبھی ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. تو یہ اپنے آپ کو حجت بنانا، امام بنانا لوگوں پر، یہ امامت کا غصب ہے. اپنے آپ کو کسی نے امام نہیں بنایا، امام اہل بیت علیہ السلام. آپ کبھی حجت نہیں بن سکتے، میں کبھی حجت نہیں بن سکتا. میرا کام ہے ان کا کلام آپ تک پہنچا دینا. تو یہ دین کے ساتھ غداری ہے، شیعوں کے ساتھ غداری ہے، اہل بیت علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی ہے کہ آپ لوگوں میں یہ مشہور کرا دیں کہ ان کی کلام آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ان پہ عمل کرنا سمجھنے سوچنے کی فائدہ ہی نہیں ہے، میرے کلام پہ عمل کرو، ٹھیک ہے نا. یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے، ایک بہت بڑی عداوت ہے دین کے ساتھ. یہ میرا عرض ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ کی بات بالکل صحیح ہے
کہ کیا اہل بیت علیہ السلام کی باتوں میں کوئی نقصان ہے کہ اس کو یہ کامل کر دیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو یہ مانیں گے نہیں، اس کو یہ مانیں گے نہیں کہ انہوں نے وہ اضافہ کم نہیں کرتے، وہ یہ کہیں گے لیکن وہ اضافہ کم کرتے ہیں، وہ اس میں بہت ساری کام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے کہ پھر آپ دکھائیں کہ بھئی یہاں پہ ان لوگوں نے ایڈیشن کی ہے، یہاں پہ اومیشن کیا، اضافہ کیا، کم کیا. جی ہاں، لیکن آپ یہ جی کہہ جی سکتے ہیں، بالکل. یہ آپ اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں نا کہ کیا اللہ ایسے شخص کو اپنا میسنجر بناتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد کو اپنے جانشین بناتا ہے، ہادی بناتا ہے، جس کی کلام صرف گنے چنے لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اہل بیت علیہ السلام کو کلام سمجھنا صرف مجتہد نہیں سمجھ سکتے نا، پورے آپ کے لاہور میں ایک مجتہد بھی نہیں ہے، اتنا بڑا شہر ہے، 20 ملین پتہ نہیں کتنی اس کی آبادی ہے، پورے ہندوستان میں ایک مجتہد ہے بھی نہیں، کسی کو کیا معلوم، ٹھیک ہے نا. پرانے زمانے میں تو یہ کہتے تھے کہ ہندوستان پاکستان میں کوئی مجتہد نہیں ہے. جب 200 300 400 ملین شیعہ میں کوئی مجتہد ہی نہیں ہے بھائی آپ کے پورے بر صغیر میں، اگر ہے تو ایک دو ہیں، یعنی 99.99 آج کل انہوں نے نا نائبین کا سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ وائس کیپٹن جیسے ہوتا ہے نا، وہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں آج کل. ہاں، عرض یہ ہے نا کہ حدیث جو ہے اگر 99 ایران میں بھی یہ کہ مجتہدین کی تعداد 1 لاکھ میں ایک دو ہی ہوں گے، اتنا زیادہ تو نہیں ہے نا. عرض یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو آپ کا ہادی بناتا ہے جس کا کلام صرف 1 ملین میں 2 آدمی کو سمجھ آ جائے؟ تو اس کو بنانا تھا نا، مجتہدین ہی کو بنا لیتا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ میرے بعد میں تم نے مجتہدین کی تقلید کرنی ہے. یہ کیوں بتایا؟ اور کہ تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کی کلام کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی جناب، ٹھیک ہے نا. یہ مذاق ہے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین شیعوں کے ساتھ ان کا مذاق اڑا دینا، کہ بھئی ان کے عقول کا مذاق اڑا دینا، اس طرح استہزاء اور تمسخر بنا دینا کہ انہوں نے ایسے، آپ کے امام ایسے ہیں کہ اس کی آپ اتباع کر ہی نہیں سکتے. جی، حجت وہی ہوتا ہے جس کے کلام پہ آپ چلیں، ہادی وہی ہے جس کے آپ ہدایت پہ چلیں. جب وہ امام جعفر صادق علیہ السلام لاکھ خطبے دے دیں، جب شیعوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تو فائدہ ہی کیا اس کے خطبوں کا، ٹھیک ہے نا. اسی اتباع تو اسی کو ہوگی جس کی بات ہمیں سمجھ آ سکتی، یعنی مجتہدین نظر آتے. جی سر. نہیں جی، یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے آپ سے ہی سنا ہے کہ مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کلام اہل بیت اور قرآن کی تفسیر جو انہوں نے بیان فرمائی، اور قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم بیان نہ کریں، اور ہم نے پتہ نہیں کیا کیا پڑھا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے. تو یہ بھی ہم نے آپ سے سنا ہے، یہ کلیئرلی کہیں بھی نہیں بتاتے. اگر ہم نے جب وہ جتنے بھی ان بتاتے کی ہیں، کیوں نہیں مجالس سنی بتاتے ہیں، نا، جتنے وہ بھی پروگرامز میں کہتے بھی ہیں آتے ہیں. وہ لاکھ دفعہ کہتے ہیں کیوں تقلید کرو، کہتا ہے جاؤ، ہم نہیں کہتے تقلید کرو، جاؤ خود عمل کرو. حدیث میں تو یہ لکھا ہے ایک حدیث دوسرے حدیث کے مخالف ہے، آپ جاؤ عمل کرو. وہ آپ کو اس طرح وہ کہتے ہیں، ممبروں سے کہتے ہیں، ان کے کلپس موجود ہیں، وہ ہمیشہ اپنے درسوں میں بھی کہتے ہیں عوام سے کہ جاؤ، ہم نہیں کہتے ہماری تقلید، جاؤ تم حدیث عمل کرو. حدیث میں تو اس طرف ضعیف موجود ہیں، مختلف موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، حدیث میں تضاد ہے، آپ کس پہ عمل کرو. اس طرح آپ کے حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ناممکن ہے حدیث پہ عمل کرنا، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ بتاتے ہیں آپ کو، یہ عام چیز ہے. جی سر، یہ ان کا عام حربہ یہی ہے کہ آپ جو ہے ہماری بات مان لیں، ہماری اتباع پہ واجب ہے، احادیث کی طرف نہ جائیں. جی، لیکن جب ہم ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ جو مجتہدین یا جو بھی یہ لوگ ہیں، یہ لوگ فتویٰ دیتے ہیں، زیادہ تر ان کا حدیث صحیح ہوتا ہے، اور پھر اس میں کسی جگہ پر جہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے، جہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اجتہاد یا اپنا اوپینین بیسڈ آن دا نالج دیٹ یو ہیو، اس کے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، تو وہاں پر وہ شامل کرتے ہیں. میں صرف اس کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ جہاں پر اپنا اوپینین یا اپنا اجتہاد شامل کرنے کی باری آتی ہے، وہاں پر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں پہلے یہ اسٹیبلش کریں کہ 14 معصومین سے یا اللہ سے کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں انہوں نے ہم تک میسج پہنچانے میں جو ہے وہ مسٹیک کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو وہ گیپ فل کرنا پڑتا ہے. میں اس کے آرگومنٹ میں کہہ رہا تھا. بالکل صحیح لیکن یہاں فرمایا، پر آپ کی لوگ یہ بات کہتے ہیں، بالکل اب صحیح ہے. میں جی سر جی بولیں. میں جب یہاں پر لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو تفسیر ہے مکمل، وہ ہمارے پاس نہیں ہے. قرآن کی آیات کے جو مطالب ہیں، جو حقیقی مطالب ہیں،
چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، وہ مکمل طور پہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس پرٹیکولر علم کے جو لوگوں نے علم پڑھا ہوا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ایک اور بھی بات یہ کرتے ہیں کہ میں کل آپ کی وہ بات ہو رہی تھی کسی بھائی سے، وہ انہوں نے عقیل الغربی صاحب کا نام لیا تھا، تو ان کی میں ایک مجلس سن رہا تھا کافی سال پہلے۔ وہ یہ بتا رہے تھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطبات ہیں جو آپ نے دیے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد، جب آپ مدینہ میں تھے اور ریلیٹیولی تھوڑا پیسفل ماحول تھا، ابھی کربلا کے لیے جو وہ تیاریاں تھی وہ شروع نہیں ہوئی تھی، تو امام حسین جو خطبات دیتے تھے وہ سب کچھ وہی تھا جو ایمینوئل کانٹ نے اپنی بک دا کرٹیک آف پیور ریزن میں لکھا ہے، اور وہ سارا فلسفہ تھا نیچے کا، یا پتہ نہیں اور بھی دو تین فلاسفر، ایمینوئل کانٹ اور جان لاک اور وغیرہ اس قسم کے ویسٹرن فلاسفرس کے انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا وہ سارا فلسفہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبات میں اس وقت بیان کرتے تھے۔ تو ان باتوں سے بھی وہ یہ لیجیٹمائز کرتے ہیں کہ چونکہ وہ سارا فلسفہ اور وہ سب تحقیق سوشل سائنسز کی اور ہسٹری کی اور وہ سب جو ہسٹوریکل انالیسز ہے وہ یہ سب مجتہدین پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے پاس وہ ساری بیسز ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ امام کا علم جانتے ہیں، اور کائنڈ آف ٹو سم ایکسٹینٹ امام کا علم جانتے ہیں، تو اس لیے وہ سب وہ باتیں کر سکتے ہیں جو جہاں انہیں فیل ہوتا ہے کہ کہیں گیپ ہے اور آج کے دور میں ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ایک عرض یہ ایک ہے، بات ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، آپ شروع سے جان سے آپ نے بات آغاز کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس صحیح احادیث ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں صحیح حدیث کی، اور پھر وہاں پہ جو کچھ گیپ ہوتا ہے وہ اپنے انڈرسٹینڈنگ سے اس کو فل اپ کرتے ہیں، اس کا نام اجتہاد ہے۔ تو جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو وہ احادیث ہمیں سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے اتباع اہل بیت علیہ السلام کی کرنی۔ دیکھیں بات یہ ہے حجیت کی کہ ہادی کون ہے۔ ہادی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہ کہنا شیعوں سے کہ آپ بالکل حدیث نہیں سمجھ سکتے، ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرو، صحیح ہے یا غلط ہے، جو بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارے جملے ہیں، ہمارے فتووں پہ عمل کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے مبرئ الذمہ ہے، قیامت کے دن آپ سے حساب کتاب نہیں، یہ غلط ہے۔ ہم نے صرف اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی، اہل بیت علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا ایسا طبقہ نہیں ہے کہ اہل بیت کو چھوڑ کر ہم ان کا کلام ہم پہ حجت ہو، اس طرح ہے نہیں۔ یہ جو فرماتے ہیں نا کہ ہمارے پاس صحیح حدیث ہے، اگر یہ واقعاً اتنے شیعوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ صحیح حدیث کی کوئی کتاب پیش کریں نا، ابھی تک کیوں نہیں پیش کیا؟ صحیح حدیث جو حلال و حرام پر ہو وہ لکھ دیں سیستانی صاحب کہ میری ریسرچ ہے، میں نے 80 سال حوزے میں گزارا ہے، میں نے یہ ضعیف حدیث نکال دی، یہ حلال حرام کی حدیث ہے، عربی زبان میں پیش کریں، اس کو شاگرد اس کا ترجمہ کریں، اس میں کون سا مشکل ہے کہ لوگ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو یہ تو نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں ہمارے کلام آپ پہ حجت ہے، یہ اس پہ عمل کرو، یہ بدعت ہے۔ اور پھر وہاں پر جہاں پہ کوئی گیپ ہے کہ حدیث میں کوئی چیز نہیں ہے، اپنے انڈرسٹینڈنگ سے اس کو شامل کرتے ہیں، یہ تو بدعت اسی کا نام ہے۔ اگر کسی چیز کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا، یہ اپنے سے فل نہیں کر سکتے، فل ان دی بلینک نہیں کر سکتے۔ جہاں پر حدیث نہیں ہے کسی مسئلے پر، اس کا حکم موجود ہے۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ جن موضوعات پہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہے تو آپ کیا کریں، وہ اتنے زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، 4-5 پرنسپلز ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں، وہ آدمی 10 منٹ میں سمجھ سکتا ہے، 20 منٹ میں وہ سمجھ لیتا ہے اچھی طرح سے۔ وہ مجتہد ہونے کی ضرورت، وہ میں آپ کو حدیث سمجھا دوں تو آپ 20 منٹ میں، جہاں بھی آپ کو کسی مسئلے پر ریسرچ کے بعد آپ کو حدیث نہ ملے، وہ آپ ان پرنسپلز کو اپلائی کریں گے، وہ ہے۔ یہ اس طرح نہیں کہ کسی اور کا اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا کہ اگر یہاں پر کسی جگہ پہ آپ کو حدیث نہیں ملے تو کسی اور کی اوپینین پہ آپ چلیں، یہ نہیں بتایا ہے۔ اہم بات یہ ہے انہوں نے خود پرنسپلز بتائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایسے مقامات پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بالکل یہ تقلید کی جو بات ہے باطل ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ ایمینوئل کانٹ کی باتیں، یہ ایک بکواس ہے۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پہلی بات یہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے بہت کم ہیں، بہت قلیل ہیں۔ جو خطبے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اس میں تقویٰ کی دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خطبہ ہے ان کا جو انہوں نے مینا میں کہا تھا سنہ 58 میں، تو اس میں حکام کی مذمت ہے، ان کی مذمت ہے، مسلمانوں کی مذمت ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور تقویٰ کی دعوت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بالکل خصوص مسلمانوں کے علماء کی مذمت ہے کہ علماء نے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی سپورٹ کرنی ہے، انہوں نے سپورٹ چھوڑی۔ یہ باتیں ہیں ان کے، اتنے زیادہ خطبے نہیں امام حسین علیہ السلام کے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد
اور پھر جب وہ معاویہ ہلاک ہو گیا، پھر یزید کی باری آئی ہے، پھر امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑ کے مکہ جانا پڑا، مکہ میں کچھ عرصہ رہے، پر کربلا کی طرف آئے تو کچھ خطبات ہیں، کچھ احادیث ہیں، اس میں یہ باتیں کہ یہ ویسٹرن فلسفی ہے یا جان لا کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے، اس میں باتیں ہیں یہ ایک جاہل انسان جو نہ جان لاک کو جانتا ہے، جو نہ ایمانوئل کانٹ کو جانتا ہے، اور نہ امام حسین علیہ السلام کے خطبوں کو جانتا ہے، ایک ایسے انسان کی باتیں، تو یہ سراسر اس شخص کی جہالت کی نشاندہی کرتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جی سر، مزید کوئی آپ نے فرمانا ہوتا ہے اسیر بھائی؟ میوٹ ہیں آپ اپنے آپ کو آپ انمیوٹ کر دیں، ایک منٹ، انمیوٹ ہو جائے۔ جی سر۔ اوکے، ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ سوری، مجھ سے جی غلطی سے سر۔ میوٹ ہو گیا تھا۔ تو جی، یہ مطلب فار دا لائک ویری لانگ ٹائم وہ یہ اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کی چیزیں ہمیں ممبر سے بتاتے رہے ہیں۔ اچھا، اور قبلہ آخری بات یہ ہے میری کہ آپ کا زیل کریڈینشل مجھے ملے تھے، لیکن مجھے صرف یہ ہے کہ زیل میں آپ کو پتہ ہے یہاں پر یو ایس میں کافی فراڈ وغیرہ ہوتا ہے، تو کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ کنفرمیشن ہمیں مل جائے کہ وہ پیسے یہ جو سپورٹ نمبر ہے آپ تک نا، کیا میں دیکھیں یہ نمبر میں آپ کو ڈال دیتا ہوں، واٹس ایپ کا نمبر ہے میرے لیے نا سب سے ایزی زیل ہے یہاں پہ یو ایس اے میں، سب سے ایزی ہم لوگ، آپ کو پتا ہے سب میں بھی لوگوں بتاتا کے لیے ہوں، زیل ہے۔ 213 میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں بھائی، یہ نمبر ہے، اس فون نمبر کو جی اگر جی، آپ ڈالیں نا میں تو نوٹ ڈاؤن یہ کر رہا ہوں، میرے پاس پینسل ہے، میں نوٹ ڈاؤن کر رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں بھائی، آپ نوٹ ڈاؤن کریں، دیکھنا چاہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں زیل میں، یہ نمبر ہے میرا 213 708 8782 8782 یہ نمبر ہے، 8782 ہاں یہ نمبر ہے، یہ نمبر ہے جی، اس کے پیچھے آتا ہے +1 امریکہ کا جو ایریا کوڈ ہے، یہ نمبر کنیکٹڈ ہے میرے زیل سے، یا info@abtv.org ہمارا ٹی وی اسٹیشن ہوتا تھا اہل بیت ٹی وی، تو اس کا ہے، تو جو نمبر ڈال دیں یا ای میل ڈال دیں، پر وہ کنفرمیشن کے لیے آپ مجھے وہ واٹس ایپ پہ وہ میسج بھی کر سکتے ہیں، تو میں اس کو مزید آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، صحیح ہے جی ٹھیک ہے۔ تو میں بس لاسٹلی یہی کہنا چاہتا ہوں سب سے کہ پلیز شیعہ جو کیونکہ پاکستان کے اور باہر کے شیعہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ محرم میں اور محرم کے علاوہ بھی بہت زیادہ دین کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے عشرے مجالس اور بڑی بڑی مجالس ہوتی ہیں، تو کچھ حصہ ضرور پلیز علامہ صاحب کے چینل کے سپورٹ کے لیے کریں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ لوگوں کے علماء آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یا یہ جو نام نہاد لوگ ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں، اور آپ لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے، تو پلیز اس کاز کی اور اس چینل کی سپورٹ کریں پلیز۔ تھینک یو سو مچ، اللہ تھینک یو تعالیٰ آپ علامہ کو بہت صاحب۔ عزت دے میرے بھائی، بہت مہربانی، تھینک یو۔